أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے، شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں۔ سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئیں اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں اور بالآخر پکار اٹھیں کہ ہاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا دیکھ لیا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ The women of the city began gossiping with one another, the wife of Aziz is trying to tempt her servant. She is infatuated by his love. In our opinion, she is very foolish. Perhaps she does not know that such people are enticed through deception. So, when that woman heard of their deception, she sent for them, that they too may test their skills, and arranged a gathering for them and gave a knife to each of them and asked Joseph, come before them. So, when the women saw him, they were wonderstruck by his majesty and, to force him to accept their demand, they inflicted a cut on their hands at various places, but did not succeed and ultimately, cried out, Hashalillah, this is not a human being, this is a noble angel. She said, now you know, it is he about whom you were censuring me. Indeed, I tried to tempt him but he could not be lured. Yet if he does not comply with what I am asking him to do, he will surely be imprisoned and humiliated. At this, Joseph prayed, the prison is dearer to me than what they are inviting me to. If you now do not drive away their intrigue from me, I will be inclined towards them and will become among those who are overwhelmed with emotions. 49. So, his Lord accepted this prayer of his and warded off their intrigue from him. Indeed,
he hears and knows all.